رسول الکریم اما بعد، ایک تو خوشی کی بات یہ کہ کراچی کا موسم کل سے جو ٹھنڈا ہوا ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ کراچی کا اصل موسم ہے۔ یہ جو گرمی آئی تھی نا، یہ اصل کراچی کی نہیں تھی، یہ کہیں سے ادھار لی تھی کراچی نے، واپس کر دی ہے۔ کراچی میں دو خصوصیات ہیں جو پورے پاکستان میں کہیں اور نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں فسادات ہیں، جھگڑے ہیں، ہڑتالیں ہیں، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کراچی میں جس پہ ہم کراچی پر فخر کرتے ہیں۔ پنجاب والوں کو پنجاب مبارک۔ ایک، یہاں کا موسم بڑا اچھا ہے، چند دن کی گرمی پڑتی ہے، باقی گرمی نہیں ہوتی یہاں۔ دیکھو کیسی آج روزے کا پتہ ہی نہیں چلا، اتنی زبردست ہوائیں مسجد میں دیکھیں کھڑکیوں سے، ایسے لگ رہا ہے مری کی ہوائیں آ رہی ہیں۔ اور دوسرا، کراچی میں دنیا کی ہر چیز ملتی ہے سستے داموں۔ جو چیز جہاں پیدا ہو رہی ہے نا، میں نے دیکھا ہے وہاں اتنی سستی نہیں ہے، وہی چیز یہاں سستی ملے گی۔ آڑو پھل ہے صوبہ سرحد میں، جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں مہنگا ہے اور آپ کو کراچی کی مارکیٹوں میں سستا ملے گا۔ پھر اتنی ورائٹیز ایک ایک چیز کی، ایک تو سب چیزیں یہاں مل جاتی ہیں، دوسرا ہر چیز کی اتنی ورائٹیز جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں نہیں ملتی، یہاں ملتی ہیں۔ آڑو کی 10 قسمیں یہاں ملیں گی آپ کو، آم کی 10 قسمیں یہاں ملیں گی۔ اور ایک اضافی سوغات کراچی کی جو پورے پنجاب میں نہیں، وہ یہاں کی جو اپنی پیداوار ہے مچھلی، وہ بے تحاشا ہے، اور اس کی سینکڑوں اقسام اور بغیر کانٹے کی مچھلیاں ہیں یہاں پہ۔ پنجاب میں جو میٹھے پانی کی مچھلی ہے نا، اس میں بات کی ہوتی ہے کہ اس میں کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے بھائی اتنا برا بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے تان و تشنی کر کے کراچی کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ سارے مزے کرکرے ہو جاتے ہیں جب اعلان ہوتا ہے کل ہڑتال ہے۔ تو ہر جگہ کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں، کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، کچھ پھر یہاں دنیا کی ہر قوم ہے۔ یہاں اگر آپ کو دیکھنا ہے پٹھانوں کا کلچر کیسا ہوتا ہے، پہاڑ گنج چلے جائیں، ہر طرف پٹھان بھائی نظر آئیں گے آپ، ان کا پورا کلچر۔ یہاں آپ نے دیکھنا ہے افغانستان کا لک کیسا ہے، سہراب کوٹ چلے جاؤ، آپ بھول جاؤ گے کہ میں پاکستان میں۔ اگلی دفعہ آپ کو ویزا بنا کے جانا پڑے گا، بالکل ہی الگ دنیا ہے۔ ان کی مارکیٹیں، ان کے جو بیچنے کا طریقہ اور ان کے سوغات، ان کے کھانے ہوٹلوں کے، سارے افغانستان۔ اردو بھی نہیں ہے وہاں، فارسی بول رہے ہیں، اب پشتو بول رہے ہیں۔ بعض علاقوں میں چلے جاؤ، سب پنجاب کے لوگ نظر آئیں گے آپ کو۔ بہت بڑا شہر ہے، بہت بڑا۔ مجھے یہاں 35-36 سال گھومتے ہوئے ہو گئے، جو میری عمر ہے، مگر میں کراچی آدھا بھی نہیں دیکھ سکا ہوں ابھی تک۔ یہ بھی تو ایک خاصیت ہے نا کہ دنیا کی ہر قوم، ہر زبان، ایسی قومیں ہیں جو پورے پاکستان میں کہیں نظر نہیں آئیں گی آپ کو۔ خیر، ایک الگ موضوع ہے یہ۔ تو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا، باقی یاد رکھو ہر جگہ پنجاب کی اپنی حساب کے، صحت اچھی ہو جاتی ہے وہاں جا کے، چٹا ہو جاتا ہے آدمی، ٹھیک ہے۔ آپ 2 مہینے پنجاب رہ کر آئیں، چٹے ہو کے آئیں گے۔ چٹا سمجھتے ہو؟ یہ میں پنجاب ہی کی زبان استعمال کر رہا ہوں۔ چٹا ہو جاتا ہے آدمی، بندہ چٹا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کراچی میں کہتے ہیں انسان گورا ہو کے آ جاتا ہے، پنجاب میں کہتے ہیں بندہ چٹا ہو جاتا ہے۔ واقعتاً تھوڑے دن پنجاب میں رہیں، گورے ہو جائیں گے آپ، ایسی جوانی جو ہے نا پیدا ہو جائے گی، بھرپور صحت۔ صوبہ سرحد میں جائیں گے تو وہاں کے الگ حساب کتاب ہے، ہڈی مضبوط ہو جائے گی آپ کی جب چٹانوں کا پانی پئیں گے نا۔ اور پہاڑوں پہ اترنا میں سیدھا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ میں، ہمارے ایک دوست تھے، شاگرد تھے، ان کے ہاں گیا صوبہ سرحد میں، وہ پہاڑی علاقہ تھا، تو مسجد جانے کے لیے چڑھنا پڑتا تھا، پہاڑ پہ اترنا چڑھنا۔ اب ہمیں تو عادت نہیں تھی، سانس پھول جاتا تھا۔ تو جیسے ہی مسجد پہنچے انہوں نے کہا نماز آپ پڑھائیں۔ میں نے کہا سانس بحال ہوگا تو اپنی جگہ آئے گا تو پڑھائیں گے نا، 15 منٹ تو سانس پہ کنٹرول کرنے کے لیے چاہیے۔ تو ظاہر ہے جو اس جگہوں پہ رہے گا وہ مضبوط کتنا ہو جائے گا،
طاقتور ہو جائے گا. تو ہر جگہ کی اپنی خاصیت ہے. اچھا خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کل واقعہ مکمل کیا تھا. مکمل تو نہیں ہوا. فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، برباد کیا. اس کے بعد بنی اسرائیل کو نجات ملی. اس کے بعد بھی واقعہ لمبا ہے، پھر اور کسی وقت انشاءاللہ بیان کریں گے. ہم نے سورہ طٰہٰ پڑھی تھی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے مختلف قوموں کے واقعات بیان کی ہیں. اس کے بعد والی صورتوں میں سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام پر اللہ کے جو انعامات ہوئے ان کا تذکرہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نجات مل گئی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر حکم ہوا، آپ کو تورات دی گئی کوہ طور پہ بلا کے. بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ بھئی اس تورات پر عمل کرو، اور انہیں حکم دیا گیا کہ تمہارا جو اصل وطن ہے بیت المقدس، جہاں سے کون نکلا تھا؟ سبق یاد ہے کچھ ہے بھائی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام گئے تھے نا بما اہل و عیال. یعقوب کا نام لقب اسرائیل تھا نا. تو حضرت اسرائیل کہاں گئے تھے؟ مصر آئے تھے. تو بنی اسرائیل کا اصل وطن کون سا تھا؟ شام. اصل ملک کون سا تھا؟ شام. اور بنی اسرائیل کے لیے یہ ضروری تھا کہ شام پہ قبضہ کریں. کیوں ضروری تھا؟ کوئی جواب دے سکتا ہے اس کا؟ بولو بھائی. بھائی وہاں اللہ کا گھر تھا بیت المقدس. جیسے ہمارے لیے کیا ہے؟ بیت اللہ. اب بیت اللہ پہ اگر کسی کا قبضہ ہو جائے تو ہمیں اجازت ہوگی شریعت میں بیٹھ جائیں آرام سے؟ چھڑوانا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے اتنے انعامات کیے اور بنی اسرائیل کو اتنی اپنی قدرت کے نمونے دکھائے. اب کہا کہ اب تم غلامی سے نکل گئے ہو، تمہارے پاس بھی کچھ طاقت اور قوت آ گئی ہے، کچھ اسٹیٹ اور ریاست تمہاری بھی بن گئی ہے، اب تم بھی کچھ کرو. فرعون کو تو اللہ نے ہلاک کر دیا، باقی قومیں تمہارے ہاتھ سے ہلاک ہوں گی، کیونکہ پوری دنیا ہے، پوری دنیا. ان پہ کس کی حکومت ہے؟ کافروں کی. تو اب تم نے جہاد کرنا ہے. سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے میرا خیال ہے. یہاں تو تم کر نہیں سکتے تھے نا، تم غلام تھے. جو غلام قوم ہے وہ کیسے جہاد کرے گی؟ تو کچھ اپنے آپ کو قتل ہونے سے بچانا ممکن نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد کے لیے سب سے پہلی شرط ہے قوت، طاقت. جو خود اپنے آپ کو قتل ہونے سے بچا نہ سکے، جو اپنی عورتوں کو غلام ہونے سے بچا نہ سکے، وہ کیسے حکومت کے خلاف خروج کرے گا؟ الگ ریاست ہو، اپنی آزاد حکومت ہو، پاور ہو، اس کے بعد یہ کام اچھے لگتے ہیں. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان ملکوں کے اندر ہی عوام کھڑی ہو جاتی ہے اس ملک کے خلاف بغاوت کے لیے، جس سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک لامتناہی جنگ شروع ہوتی ہے، حکمران طبقہ غیروں کے ساتھ مل کے عوام کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. اور اگر عوام قبضہ بھی کر لے تو اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ امریکہ. جیسے لیبیا میں ہوا، جنرل قذافی کے خلاف بغاوت ہوئی. علماء نے منع کیا کہ یہ بغاوت کا وقت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت مسلمان ملکوں کو بچانے کی ضرورت ہے. جیسے تیسے لنگڑے لولے جیسے بھی ہیں بچایا جائے ان کو. امریکہ چاہتا ہے کہ مسلمان ملکوں میں شورش ہو اور بغاوتیں ہوں. تو یہ بڑے سیاسی چال چلتے ہیں. جہاں بھی دیکھتے ہیں نا کہ جہاں مذہب کے نام پہ بغاوت ہو سکتی ہے وہاں مذہبی طبقے کو پش کرو، اور جہاں سیاست کے نام پہ ہو سکتی ہے وہاں سیاسی طبقے کو پش کرو. لیبیا میں جو جنرل قذافی تھا عیاش، شرابی، سب کچھ تھا. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ حاکم کی ذاتی حیثیت کو نہیں دیکھا جائے گا. صحیح احادیث ہیں اس پر. ذاتی حیثیت کبھی حاکم کی نہیں دیکھی جاتی کہ وہ خود کیا ہے. اس لیے حاکم کے خلاف بغاوت کی بہت سخت شرائط ہیں اس شریعت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمانوں کا ایک حاکم ہو تو اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو، کائنم من کان، کوئی بھی ہو وہ،
کائن من کان کا مطلب کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنے ہی اچھے نعرے کیوں نہ لگا رہا ہو، لیکن اس کو کیا کر دو؟ قتل. کیوں؟ اس کے کھڑے ہونے سے مسلمانوں کی طاقت تقسیم ہو جائے گی. فائدہ کس کو ہوگا؟ غیروں کو. تو زیادہ کے چکر میں تھوڑے سے بھی انسان چلا جائے گا. تو جن اسلامی ملکوں میں بغاوتیں ہوئی ہیں اسلام کے نام پہ، ان میں بغاوت سے پہلے جتنا اسلام تھا نا، بغاوت کے بعد اس سے بھی گئے، کیونکہ پھر حکومتوں نے ہر داڑھی والے کو، ہر اسلام کا نام لینے والے کو لٹکایا ہے. یہ تاریخ ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے، جو بڑے ماہر تھے تاریخ کے، کہ اسلامی تاریخ میں بغاوت کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے، کبھی بھی کامیاب نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرعون کے خلاف بغاوت کر نہیں سکتے تھے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جہاد کا حکم فرعون کے خلاف اس لیے نہیں ہوا کہ ان کا ایمان نہیں بنا ہوا تھا. تو یاد رکھو، جہاد میں ایمان کی شرط نہیں ہے، طاقت اور قوت کی شرط ہے. نبی نے مکہ میں 13 سال جہاد نہیں کیا کیونکہ لڑنے کی طاقت نہیں تھی. لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی اپنی بھی تو کوئی ریاست ہو نا، تاکہ زخمیوں کا وہاں علاج ہو سکے اور مجاہدین کو سپورٹ کیا جا سکے. تو جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت قائم ہوئی ہے، وہاں سے پھر جہاد کا آغاز ہوا ہے. تو یہ اسلام کا ایک اصول ہے. تو بعض کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، نبی کا چونکہ ایمان نہیں بنا، صحابہ کا ایمان نہیں بنا تھا 13 سال میں، اس لیے جہاد فرض نہیں ہوا. مدینہ میں ایمان مضبوط ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے. جو صحابہ مکہ میں ایمان لائے ہیں ان کا ایمان زیادہ مضبوط تھا ان صحابہ کی نسبت جو مدینہ میں ایمان لائے ہیں. یہ تو قرآن کی نص ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مومن ہیں، قرآن نے صاف فیصلہ سنایا کہ بعد والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. پتہ چلو جتنا جلدی ایمان لایا ہے اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط تھا. تو اس لیے جو جہاد کا حکم مکہ میں نہیں ہوا، وہ اس لیے نہیں کہ ان کا ایمان نہیں بنا ہوا تھا، بلکہ اس لیے کہ ان میں لڑنے کی طاقت نہیں تھی. وہ بیچارے حضرت بلال کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں، وہ پتھر نہیں ہٹا سکتے، وہ کہاں سے مسلح بغاوت شروع کریں گے حکومت کے خلاف؟ تو ممکن نہیں ہے. تو اب جب بنی اسرائیل کو نجات ملی ہے فرعون کے ظلم سے، اب ان کی اپنی ریاست قائم ہوئی ہے، تورات آئی، ان کی شریعت نافذ ہوئی، اس کے مطابق احکام. تو اب اللہ نے حکم کیا دیا؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم. اے میری قوم، اس مقدس سرزمین. یہ میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا جو ہے نا تمہید بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو حضرت داؤد سمجھ میں آئے کہ وہ تھے کون. سمجھ رہے ہو؟ بس یہ جلدی سے میں سمیٹ کے اس کو ختم کروں گا، پھر حضرت داؤد اور سلیمان کے واقعات انشاءاللہ پھر کل بیان کروں گا. ابھی میں صرف داؤد علیہ السلام پر لاتا ہوں آپ کو کہ داؤد علیہ السلام بنے کیسے. تو اللہ نے حکم دیا کہ بھئی ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم. اب اس مقدس زمین میں جہاد کرو، لڑائی کرو. فرعون کو تو اللہ نے ہلاک کر دیا، تم نہیں کر سکتے تھے. اب یہی تھوڑی کہ سارے کام اب اللہ ہی کرے گا، تو خود بھی تو کچھ کرو. یہ تھے بیچارے. غلامی کی زندگی جب بھی انسان گزارتا ہے نا تو غلام بننے میں ہی مزہ آتا ہے. انہوں نے اپنے مخبر بھیجے، ذرا دیکھ کے آنا طاقتور قوم ہے کمزور قوم ہے. وہ جو مخبر گئے انہوں نے بولا بھائی بہت پاورفل لوگ ہیں، لڑائی ہوگی بڑی ٹائٹ قسم کی، آرام سے بیٹھے رہو. اب کیا ہوا؟ قال رجلان من الذین یخافون. اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے دو بندوں نے کہا، دو مومنین نے کہا، انعم اللہ علیہما، جن پر اللہ کا انعام تھا. انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ نے پیغمبر نے حکم دیا ہے اور اللہ کا حکم ہے تم داخل ہو جاؤ اور اللہ تمہیں فتح دے دے گا. اللہ نے فتح نہ دینی ہوتی ایسے حکم نہ دے رہا ہوتا. کتنے مبارک وہ دو بنی اسرائیل کے نوجوان تھے جن کا اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا اور ان کے بارے میں بتایا کہ ان پر اللہ کا انعام. تو وہ کہنے لگے یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، بڑے پاورفل لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے. فاذهب انت وربک، اے موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے. فقاتلا، دونوں مل کے لڑو. انا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے گی تو ہم آ جائیں گے. کتنی بری بات ہے. اتنے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اللہ نے اتنے انعامات کیے، اب اللہ کہہ رہے ہیں جہاد کرو تو کرو بھائی. کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر سکتے، آپ جائیں اور آپ کا رب. حضرت موسیٰ نے پھر اللہ سے دعا مانگی، ربی انی لا املک الا نفسی واخی، اے اللہ میں اپنے بھائی کا اور اپنا ذمہ دار ہوں، تو مجھے حکم دے میں چلا جاؤں گا، اپنے بھائی کو لے کے چلا جاؤں.
اس نالائق قوم کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. اتنے معجزے اس نے دیکھ لیے، تورات اترتی دیکھ لی، اللہ سے ہم کلام ہوتا دیکھ لیا، ظلم و ستم سے اللہ نے ان کو نجات دے دی. تو ففرق بینی، اے اللہ میری اس قوم سے جان چھڑا دے، وبین القوم الفاسقین، اس فاسق قوم سے میری جان چھڑا دے. اللہ نے فرمایا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، اے موسیٰ یہ 40 سال یہ سرزمین ان پر حرام رہے گی، اور یہ اس میدان میں وادی تیہ میں 40 سال حیران سرگردان گھومتے رہیں گے، خواری اور ذلت کی زندگی گزاریں گے. آسمان ہوگا، چھت نہیں ہوگی، ان پر یہ عذاب ہے. 40 سال اسی میدان میں یہ زندگی گزاریں گے. بنی اسرائیل نے پھر 40 سال اسی میدان میں زندگی گزاری، پھر اسی میں من و سلوہ اترتا تھا ان نالائقوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی اسی دوران انتقال ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر ایک پیغمبر آئے، تو ان پیغمبر کی قیادت میں انہوں نے جہاد کیا. حکم دیا گیا کہ بھئی جہاد کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ جہاد فرض کرے گا تو ہم جہاد کریں گے. تو ان نبی نے کہا کہ بھئی تم سے توقع یہ ہے کہ جب فرض ہوگا نا تو تم کرو گے نہیں، تمہارے حالات ایسے ہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں کریں گے، بہرحال بڑے دلائل دیے انہوں نے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم سب کو اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دے رہے ہیں. لڑائی تھی، دشمنوں کا جو لشکر تھا نا بیت المقدس پہ چڑھائی کرنی تھی، اور وہ جو لشکر تھا اس کا امیر کا نام تھا جالوت، بڑا طاقتور دیو ہیکل شخص تھا، وہ کافروں کا جو سردار تھا، کمانڈر تھا جنگی. تو اللہ نے ان سے کہا، نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو امیر بنایا ہے، طالوت کی قیادت میں تم لڑو گے. انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا، یہ کدھر سے بادشاہ بن گیا بھائی، یہ کہاں سے ہمارا کمانڈر بن گیا. ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس وہ پیسے نہیں، غریب آدمی. کسی دولت مند کو بنائے، غریب کو ہمارا امیر بنا رہے ہیں، غریب کی اطاعت میں ہم جہاد نہیں کریں. یہ بھی ایک تکبر کی بات ہے نا، دولت مند کو اپنی دولت کا بڑا نشہ ہوتا ہے. تو ان کے نبی نے کہا ان اللہ زادکم بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے ان کو 2 صفات دی ہے طالوت کو. نمبر 1 اس کے پاس علم ہے، دین کا علم، تورات کا علم وہ زیادہ ہے. نمبر 2 صحت، طاقتور ہے. پیسہ اصل چیز نہیں ہے، 2 چیزیں ہونی چاہیے، علم اور طاقت. جہاد میں تو یہی 2 چیزیں کام آتی ہیں نا. کمانڈر نے لڑنا ہے، پیسہ لے کے کیا کرے گا بھائی وہ، بلکہ زیادہ پیسہ ہوگا تو شوق سے لڑے گا نہیں، بار بار اپنی جائیدادوں اور بنگلوں کی طرف توجہ جائے گی. غریب آدمی زیادہ شوق سے لڑتا ہے. تو بہرحال نہ چاہتے ہوئے بھی مان گئے. اب جب طالوت کا لشکر چلا ہے ان کو لے کر، اور راستے میں ایک نہر آئی، سامنے دشمن جو تھا بہت طاقتور تھا، کئی گنا زیادہ طاقتور، اور یہ لوگ کمزور تھے. اب اللہ کے نبی کا حکم تھا جہاد کرو، تو ظاہر ہے پھر کمزور ہو یا طاقتور ہو تو برابر ہے، وہ تو کرنا ہے، کیونکہ نبی جو حکم دیتے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے، اس میں تو فقہ کی کتابیں نہیں دیکھی جاتی. تو اللہ نے ان کو ایک آزمایا کہ بھئی یہ کمزور ہیں، طاقتور پہ غالب میں ان کو لاؤں گا، تھوڑا سا ان کو آزما لوں. وہ یہ کہ درمیان میں ایک پانی کی نہر تھی، دریا تھا. تو طالوت نے ان سے کہا دیکھو اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، آزمائش یہ ہے کہ تمہیں سخت پیاس لگے گی، مگر تمہیں 1-2 چلو سے زیادہ پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، برداشت کر لینا اللہ کے لیے. اگر تم نے برداشت کیا تو اللہ تمہیں فتح دے دے گا اس قوم پر، اور تمہارا روب بٹھا دے گا اس پر. تو کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، سب نے پانی پیا سوائے چند تھوڑے سے گنے چنے لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ جب لڑائی کا میدان گرم ہوا تو گناہ کی نحوست سے ان کے دلوں میں بزدلی پیدا ہو گئی، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کر کے میدان جہاد میں گئے تھے. تو فوراً کہنے کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، اتنا بڑا لشکر، ایسا طاقتور کمانڈر، ہم اس سے لڑائی نہیں کر سکتے، اور بھاگ گئے میدان چھوڑ کے. اور جہاد کے میدان سے راہ فرار اختیار کرنا اکبر الکبائر میں سے ہے. قرآن میں آتا ہے جہنم کی آگ میں داخل کروں گا جو کیونکہ میدان جنگ کو سے بھاگنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام اور کفر کی لڑائی میں اسلام بھاگ رہا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. اللہ اور کافر کی لڑائی میں معاذ اللہ نقل کفر گویا اللہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکال سکتا ہے کوئی. تو اس لیے میدان جہاد میں مسلمان نہیں بھاگ سکتا، کچھ بھی ہو جائے، تینترا بدل سکتا ہے،
اپنے ساتھیوں سے ملنے کے لیے واپس آ سکتا ہے، یہ تو ہے، میدان چھوڑ کے بالکل ہی فرار ہو جائے اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس گناہ کی نحوست کیا ہوئی ہے، میدان جہاد سے بھاگ گئے۔ وہ جو تھوڑے سے لوگ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا ان کو اللہ نے صبر کی توفیق دی، اور وہ کہنے لگے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، اے ہماری قوم تم کیوں بھاگتے ہو، ان کے لشکر کو دیکھ کے ڈرو نہیں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے ایمان والے تھوڑے سے لشکروں کو بڑی بڑی فوجوں پہ غلبہ عطا فرمایا۔ آج اللہ ہماری مدد کرے گا، ہم نبی کے حکم پہ نکلے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تو بھاگ گئے جو بھاگنے والے تھے، یہ جو تھوڑے سے تھے جب ان کی لڑائی ہوئی ہے یہ اور تھوڑے سے رہ گئے، لیکن جب ان کی لڑائی ہوئی تو اتنا سخت حملہ کیا ہے جالوت نے اور کافروں نے کہ انہوں نے پھر میدان جنگ میں اللہ سے دعا مانگی۔ اللہ کی پھر مدد جو ہے نا، اللہ بھی توفیق دیتے رہتے ہیں، جب ایک آدمی ایک اسٹیپ آتا ہے تو 4 اسٹیپ اللہ اس کو لے جاتے ہیں آگے۔ انہوں نے دعا مانگی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، بڑی پیاری دعا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے۔ انڈیلنے کا لفظ کیا مطلب؟ صبر نہیں چاہیے، صبر دے نہیں، بالٹیاں بھر بھر کے صبر ڈال ہمارے سر پر، تھوڑا بہت صبر سے کام، کیونکہ اتنا سخت حملہ ہے، ایسا سخت حملہ کہ بالٹیوں کی بالٹیاں ہمارے سروں پہ انڈیل دے صبر کی۔ وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو اس میدان میں جما دے، کھوٹوں سے گاڑ دے کے پیچھے نہ اڑے، کیونکہ ہمیں نہیں لگتا کہ ہم یہاں ٹھہر سکیں گے، ایسی لڑائی ہے۔ اے اللہ تو ہماری یہ مدد کر، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اس کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے یہ دعا مانگی اور نبی کا ساتھ دیا، فہزموہم باذن اللہ، اس تھوڑے سے لشکر نے اتنے بڑے طاقتور لشکر کو شکست دے دی۔ اور اس لڑائی میں سب سے زیادہ بہادری سے لڑے بنی اسرائیل کے ایک فرد تھے داؤد۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ان تھوڑے سے بچ جانے والے مجاہدین میں کون تھے؟ ایک داؤد، جن کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی، بنی اسرائیل کے امتیوں میں سے ایک امتی، بنی اسرائیل کے عام افراد میں سے ایک فرد تھے، امیر بھی نہیں تھے، کمانڈر بھی نہیں تھے، لیکن اتنی شدید لڑائی میں سب سے زیادہ بہادری کس نے دکھائی؟ داؤد نے۔ اللہ فرماتے ہیں اور داؤد نے حملہ کس پر کیا؟ ڈائریکٹ جالوت پر، ٹھیک ہے نا؟ کیا بہادری ہے بھائی، مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آج کل تو فلمیں دیکھنے میں، انگلش فلمیں دیکھو بہادری کی، فیک ویڈیو ہوتی ہیں، ادھر سے بم مارا پورا اڑا دیا کمانڈو نے، حالانکہ وہ بھی پٹاخہ ہوتا ہے، اس سے اچھے تو ہمارے شب برات کے پٹاخے ہیں۔ اوریجنل میں نہیں لڑ سکتے یہ ایسے، یہ صرف امریکہ میں جو افغانستان میں جو امریکی فوجیں لڑتی ہیں نا، ان کی ویڈیوز انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں، کبھی دیکھو۔ اوریجنل میں افغان طالبان تو لڑیں گے ایسے، لیکن امریکی وہ پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں پہن کے کیا کیا جہازوں سے کوشش کرتے ہیں اوپر سے زیادہ کام ہو جائے، نیچے نہ اترنا پڑے۔ تو ایک تو تھوڑے سے لوگ، اتنا بڑا طاقتور لشکر، اور اپنی قوم کے آدھے سے زیادہ پبلک بھاگ گئی ہے، بنی اسرائیل جن کو 40 سال اللہ نے میدان میں سزا بھی دی ہے، پھر بھی بھاگ گئی۔ اتنے تھوڑے سے، ان تھوڑوں سے سب سے زیادہ بہادری کس نے دکھائی؟ داؤد علیہ السلام نے۔ اللہ فرماتے ہیں داؤد نے حملہ کیا، وقتل داؤد جالوت، کافروں کے کمانڈر جالوت کو قتل کر دیا داؤد نے۔ وآتاہ اللہ الحکمہ، اللہ نے آپ کو حکمت اور نبوت سے سرفراز فرمایا، اور حضرت داؤد کو اللہ نے اس فوج کا کمانڈر بنا دیا۔ پہلے سلیکشن ایسے ہوتی تھی کمانڈر کی، جو زیادہ بہادری دکھائے گا نا وہ۔ اور داؤد علیہ السلام عبادت گزار بہت تھے، اللہ نے آپ کو نبوت بھی دے دی، اور ان نبی کے انتقال کے بعد داؤد علیہ السلام کو خلافت بھی دے دی۔ تو بیت المقدس پہ قبضہ کس نے کیا؟ داؤد علیہ السلام نے۔ پھر یہ بیت المقدس اس وقت کے مسلمانوں کا دار الخلافہ بن گیا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ کیا بن گیا؟ دار الخلافہ، اسلام آباد بن گیا اس وقت۔ اور یہاں سے داؤد علیہ السلام نے پھر جہاد کا آغاز کیا ہے۔ پھر داؤد علیہ السلام کا کام عبادت، رات میں عبادت اور دن میں بس ملکوں کے ملک، بنی اسرائیل کی حکومت زمین کے بہت بڑے حصے پر قائم ہو گئی، بہت بڑے حصے پر بنی اسرائیل کی داؤد علیہ السلام کی قیادت میں جہاد ہوتا۔ پھر اللہ نے داؤد علیہ السلام کے جب اخلاص کو دیکھا، آپ کی نبوت، آپ کی عبادت
بہت زیادہ داؤد علیہ السلام کی عبادت کا قرآن میں خصوصی ذکر ہے، بہت زیادہ عبادت. روزے رکھتے تھے، حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا. ساری زندگی ایسے روزہ رکھا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، پوری زندگی ایسے روزہ رکھا. تو اب کیا ہے کہ اللہ نے جب دیکھا داؤد علیہ السلام ایسے اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے جہاد کر رہے ہیں، لڑائیاں کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد آئی. کیونکہ جہاد میں سب سے زیادہ لوہا استعمال ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جنگی ٹوپیاں، ساڑیاں، چوڑیاں نہیں استعمال ہوتی جہاد، معذرت کے ساتھ. کبھی دیکھا آپ نے کوئی ساڑی پہن کے جہاد کر رہا ہو؟ جہاد کے لیے کیا چاہیے؟ جنگی ٹوپیاں، زرہیں، تلوار اثر نہ کرے، ڈھالیں. تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی تاکہ حکومت دنیا میں غالب آ جائے اور ان کو فتوحات ان کی کثرت سے ہوں، اللہ نے لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں نرم کر دیا. داؤد علیہ السلام لوہے کو جہاں چاہتے گھما دیتے، اور معجزے کے طور پر داؤد علیہ السلام کو زرہیں بنانا اللہ نے سکھا دیا. جنگی ٹوپیاں، اور یہ جو جنگی ٹوپیاں اور لوہے کے لباس ہیں، یہ داؤد علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئے ہیں. اس سے پہلے میدان جنگ میں سول کپڑوں میں یہاں کے لوگ لڑتے تھے، اتنا لوہے کو ڈھالنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا لوگوں کو. تو داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا اللہ نے نرم کر دیا. تو ایسے داؤد علیہ السلام کی حکومت گئی ہے پوری دنیا میں. اب ظاہر ہے لوہا نرم ہو گیا، تلواریں بناتے چلے جاتے تھے، تیر بناتے چلے جاتے تھے، دنیا بھر میں لڑائی ہوتے ہوتے یہاں تک. اور پھر داؤد علیہ السلام کو اور بھی معجزے دیے. داؤد علیہ السلام کی آواز میں اتنی خوبصورتی تھی کہ جب داؤد علیہ، اچھا دو چیزیں، اپنی عوام کی تعداد بڑھانے کے لیے خطابت، یہ بھی ضروری ہے یا نہیں؟ سیاسی لیڈر اگر اچھا خطیب ہوگا نا تو اپنے کارکن بڑھا لے گا، بولنا اچھا آتا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام کو ہم نے بولنے کا فن بھی سکھایا. وہ فصل الخطاب، ایسا بیان کرتے تھے کہ لوگ لرز اٹھتے تھے. ایک ہی بات میں اور آپ بیان کریں گے سادہ لفظوں میں، لیکن جب خطیب بیان کرتا ہے کہاں سے کہاں بات پہنچا دیتا ہے وہ. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ جب وہ تقریر کرتے تھے تو لوگوں پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا، آنکھیں بہنے لگتی تھیں. ایسا بہترین زور خطابت اللہ نے دیا، اور آواز میں ایسی خوبصورتی اور ایسی جان دی کہ جب پھر اللہ نے آپ کو آسمانی کتاب بھی دی، زبور، یہ بھی اللہ نے آپ پر انعام کیا. تو جب زبور کی اور تورات کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پرندے آ کے جھمگٹا لگا کے سنا کرتے تھے، اتنی خوبصورت آواز. اور چونکہ اللہ کا ذکر بہت کرتے تھے تو جب ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے اللہ کا، اللہ کی تسبیح کرتے لا الہ الا اللہ، تو اللہ فرماتے ہیں یا جبال اوبی ماہ والطیر، اللہ کی طرف سے پہاڑوں کو اور پرندوں کو حکم ہوتا کہ تم بھی داؤد کی تسبیح میں شرکت کرو. جیسے ہی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے، پہاڑوں کے اندر سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھیں. یہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو معجزہ دیا. کیوں؟ داؤد علیہ السلام نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی. اگر پانی پی لیتے تو پیاس لگ، جیسے روزے میں کیا کرتے ہیں لوگ، چھوڑا یار شام تک کون روزہ، پی لیا پانی، پی لو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی نظر میں گر گئے. برداشت کرو گے، تھوڑا برداشت کرو گے، اللہ بہت نوازے گا. تو وورث سلیمان داؤد، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے، اچھا داؤد علیہ السلام کے پاس دولت بہت زیادہ تھی تو داؤد علیہ السلام نے پھر شادیاں بہت کثرت سے کی. معذرت کے ساتھ یہ موضوع اس لیے نہیں میں لا رہا، اس لیے لا رہا ہوں کہ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، احادیث میں اس کا تذکرہ ہے. تو اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بیٹے بہت دیے. ان کا مقصد بھی شادیوں سے کیا تھا؟ بیٹے بہت ہوں تو سب کو کیا بناؤں گا؟ مجاہد. کیونکہ اب تو کام ہی کچھ نہیں تھا نا. تو یہی ہے کہ بھائی اب تو اللہ نے فرعون سے تو نجات دیے ہوئے عرصہ ہو گیا، اب تو ہمارے پاس قوت ہے، اب تو ہم دنیا کو آنکھیں دکھائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام کو ہم نے، جو اتنے سینکڑوں ان کے بیٹے ہوں گے، ان میں جو سب سے بہترین بیٹے وہ کون تھے؟ سلیمان. وورث سلیمان داؤد، داؤد کے وارث کون بنے؟ جانشین کون بنے؟ سلیمان. کیونکہ سب سے آپ کی اولاد میں سب سے نیک اور پرہیزگار حضرت سلیمان، اور بڑے ذہین بھی تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی زندگی ہی میں کیس نمٹا دیا کرتے تھے بہت سارے. قرآن میں آتا ہے ایک بڑا پیچیدہ کیس آیا داؤد علیہ السلام کے پاس، کیونکہ حاکم تھے، جج بھی تھے. داؤد علیہ السلام پریشان، یہ کیسے حل کروں میں؟ اللہ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے وہ کیس نمٹا دیا، بیٹے نے نمٹا دیا. تو پھر اللہ نے داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ خلافت کس کے پاس آئی ہے؟ سلیمان.
سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ معجزے دیے ہیں. کیا کیا معجزے ہیں ان میں, کیا کیا اسباق ہیں, انشاءاللہ یہ اگلے بلیٹن میں ٹھیک ہے, یہ اگلے شمارے میں بتائیں گے. آپ تھوڑا دیکھو قرآن شوق سے سن لیا کرو بیٹھ کے. بہت پڑھ لیا آپ نے, ABCD بھی بہت پڑھ لیا ہے, لکھے پیتے بھی پڑھ لیا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھ لیا, ناول بھی پڑھ لیے, فلمیں بھی دیکھ لی. بالی ووڈ, ہالی ووڈ اور جو ہے نا اور فلموں کے جتنے ہیں وہ سارے اداکاروں کے نام آج کل سب کو رٹے ہوئے ہوتے ہیں. کون مر گیا, کون زندہ ہے, کون مرنے والا ہے, سب پتا ہوتا ہے. کس کا کس سے چکر چل رہا ہے نا فلمی اداکاروں میں, یہ بھی پتا ہوتا ہے لڑکوں کو. آج ایک صاحب مجھے آ کے کہنے لگے, مولوی صاحب تمہیں پتا ہے وہ اس کی جو کوئی انڈیا کا مشہور اداکار ہے, اس کی بہو جو ہے نا اس کی چکر چل رہا ہے فلاں کے ساتھ. ابے میں نے کہا سالا تجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس کی بہو کون ہے؟ اچھا نہیں چکر چل رہا ہے, پتہ نہیں چکر کسی اور کے ساتھ کا, شادی کسی اور, کیا کچھ اس طرح کی بات تھی, مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے. ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے آج کل. ان قصوں میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ ناپاک گندے پلید لوگ ہیں, ننگے جسموں کے ساتھ ناچنے والے. انہوں نے پوری زندگی میں زنا کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں ہوتا ہے. زنا کر کر کے نا ان کے جسمانی قوتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں. ایسے قوم کے گرے ہوئے پست لوگ ہیں جن میں آج کا مسلمان دلچسپی لے. فلمیں دیکھنا بھی گناہ, لیکن ان اداکاروں میں دلچسپی لینا یہ اس سے بڑا گناہ ہے. میں سمجھتا ہوں فلم دیکھی یہ تو گناہ ہے نا, انسان کا دماغ خراب ہو رہا, کچھ شہوت دماغ پہ چڑھ گئی, ایک گناہ کر لیا اس نے, اس پہ انسان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے, اللہ میں غلط کر رہا ہوں. لیکن ان لوگوں کی زندگیوں میں دلچسپی نہ لو. یہ قوم کے پست ترین لوگ ہیں, سمجھ رہے ہو بات کو, گرے ہوئے لوگ ہیں, شہوت پرست لوگ ہیں. انہوں نے ساری زندگی عورتوں کی بغلوں میں زندگی گزاری ہے. یہ کوئی اچھے لوگ ہیں؟ بیویوں سے یہ وفا کرتے نہیں ہیں. ان کے اپنے چکر 100 عورتوں سے, ان کے بچوں کے چکر 200 عورتوں سے. تو یہ کیا زندگی ان کی, شہوت پرست, ہر وقت ننگے جسم انہوں نے دیکھے ہیں ساری زندگی, ہیروئنوں کے ساتھ ناچے ہیں, گائے ہیں. میرے ایک یہاں پشتو فلم کا کوئی اداکار تھا, اس نے توبہ کر لی, تبلیغ میں وقت لگایا. وہ توبہ بھی کیسے کی, ادھر پہاڑ گنج میں ایک عالم ہے, انہوں نے مجھے بتایا, کوئی پشتو فلم کا کوئی اداکار تھا, کوئی بڑا مشہور, مجھے نام یاد نہیں ہے اس کا. تو وہ آیا توبہ کر, اس نے بولا آپ نے توبہ کیوں؟ کہہ رہے بھائی میں ایک دن نائٹ کلب, وہ جو ان کی شوٹنگ ووٹنگ ہوتی ہے رات کے ٹائم, تو عشاء کے بعد سے شوٹنگ شروع ہوئی, صبح فجر تک ہوتی رہی. وہی شوٹنگ میں کوئی گانے وانے, ٹیشن پشتوں میں نا جو بھی ڈیشن بھیشن چلتا رہا ان کا. ننگے جسم ہوتے ہیں, ناچ رہی ہوتی ہیروئن, یہ بھی ناچ رہا ہے, شراب مراب بھی چلتی ہے. کہہ رہا ہے ساری رات ہوئی تو میں نے کہا کہ یار تھک گیا ہوں, اب کیا کروں. تو میں اتفاق سے زندگی میں کئی سالوں کے بعد مجھے خیال ہے چل یار آج فجر کی نماز پڑھ لے. ہے تو بہرحال مسلمان نا, مسلمان کو کہیں نہ کہیں ایمان کی رخت. وہ ایک انڈیا کا اداکار ہے, کیا نام ہے, وہ حج کر کے آیا تو اس کی ٹوپی پہ جو ہے نا, اس کی ٹوپی پہنے میں تصویریں آ رہی ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی, مسلمان تھا, کہیں نہ کہیں ایمان کی تھوڑی سی رمق آ جاتی ہے. تو ایمان بڑی دولت ہے. تو اس کو خیال ہے چلو یار نماز ہی پڑھ لیں, ہیں تو مسلمان. آیا نماز پڑھنے کے لیے, فجر کی نماز پڑھ. اس نے کہا خدا کی قسم اتنا سکون ملا, مسجد میں خاموشی کا ماحول تھا, امام صاحب نے نماز پڑھائی, فجر کی 2 رکعتیں تلاوت کی, نہ کوئی موسیقی, نہ کوئی گانا باجا, نہ کوئی رقص, ایسی سادگی کا ماحول مگر سکون. فجر میں کتنا مزہ ہے, خدا کی قسم فجر کی نماز میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے انسان کو. اٹھنے میں سب سے مشکل, لیکن جب اٹھ گئے تو لذت کس میں ہے؟ سب سے زیادہ فجر میں. کہہ رہے اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ یار تھوڑا یہی کچھ دن اگر یہی ماحول رہے تو کتنا اچھا ہے. تبلیغ میں چلا گیا, تبلیغ میں وقت لگا کے آیا. بہرحال اچھا وہ فلم کا اداکار بنا کیسے, اس کی اسٹوری بڑی دلچسپ. کہہ رہا ہے میں لاہور میں نا کوئی بندہ بھاگ رہا تھا, چور کسی خاتون کا پرس چھین کے, وہ شوٹنگ میں بھاگ رہا تھا. ٹھیک, یہ پٹھان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ شوٹنگ ہے, یہ سمجھا واقعتاً یہ اس سے بھی تیز بھاگا اور اس کو 2-4 کس کے لگا کے اس سے پرس چھین کے اس خاتون کو پکڑا دیا. تو وہ جو ڈائریکٹر تھا نا جو شوٹنگ کر رہا تھا, اس نے کہا یار اصل ہیرو تو تم ہو. اور بتایا کہ خام خواہ میں اس کی گت بنا دی تم نے, یہ فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی, تو اصل تو تم ہو یار, تم نے تو زیادہ تیز بھاگا, تم ہی آ جاؤ یار یہاں سے. یہ اسی کو ہیرو بنا دیا. اور دیکھو مومن تھا نا, مومن. کہہ رہے میں نے کئی خواتین لڑکیاں جو ہیروئن بننے کے لیے آئی تھیں, ان کو میں نے اس برائی کے دور میں تبلیغ کی کہ بھائی یہ گندی لائن ہے, یہ شریف لوگوں کی لائن نہیں ہے, تم کیوں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو. کئی خواتین کو اس نے فلم میں آنے سے
روک دیا. اور کمال کی بات یہ کہہ رہے 2 ہیروئن آئیں ایک دفعہ, 2 لڑکیاں خوبصورت ہیروئن بننے کے لیے. میں نے ان سے کہا کہ تم شریف خاندان کی لگ رہی ہو, یہاں ننگا ناچو ساری دنیا کے سامنے اور اپنے بدن کی نمائش کرو, دیکھو ہیرو ہے یہ, باتیں کیسی کر رہا ہے, تو تمہیں کیا ضرورت ہے, کوئی مجبوری ہے؟ انہوں نے کہا مجبوری ہے کہ ہم لڑکیاں, ہمارے باپ نہیں ہے, ہم یتیم ہو گئے بچپن میں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ہماری شادی کا کوئی امکان, کوئی شریف آدمی ہم سے شادی نہیں کرے گا, تو ہم نے سوچا کہ یہی لائن اختیار کریں اور کوئی لائن. اس نے کہا میں تم دونوں سے شادی کروں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں ساری زندگی پردہ کرنا. پٹھان ہوتا ہے یہ بتا دوں میں, آپ جتنا مرضی پٹھانوں کی برائیاں کرو, لیکن پٹھانوں میں بہرحال کچھ غیرت کے جراثیم ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ تم جو ہے نا, میں تم دونوں سے شادی کروں گا, دونوں سے. میری کتاب بھی نہیں پڑھی تھی اس نے, ٹھیک ہے, لیکن اتنی عقل تھی. لیکن تم اس لائن میں نہیں آؤ, تیار ہو, تمہیں یہی چاہیے نا, خرچہ پانی چاہیے عزت کے ساتھ, گھر کی 4 دیواری میں رہو, کماؤں گا یہیں سے, فلم سے ہی, ٹھیک ہے, لیکن گھر میں. تو کہا کہ میں نے ان 2 سے شادی کر لی, ان سے اولاد بھی ہے. تو بہرحال جذبہ تھا نا کسی حد تک, تو اللہ نے آخر عمر میں کیا کر لیا, اللہ دین پہ لے آئے, توبہ کی توفیق نصیب فرما دی, اس کو نیک بن گیا, توبہ کر لی, ساری چیزیں چھوڑ دی. میں نے جب یہ واقعہ ایک صاحب کو سنا, اس نے کہا اس وقت مجھے اس اداکار کا نام یاد تھا, مفتی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ یہ نام تھا, وہ اب تو ذہن سے نکل گیا. تو میں نے جب بتایا کہ نا اب وہ تو ویسے ہی اتنا پرانا ہو گیا ہے, اب کیا توبہ کر رہا ہے بھائی, وہ تو ویسے ہی اتنا پرانا. تو میں نے کہا تجھے کیونکہ توفیق نہیں ملی نا توبہ کی, یاد رکھو جتنا پرانا ہوگا نا, توبہ کی توفیق کا ملنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. جوانی میں توبہ آسان ہے, بڑھاپے میں مشکل. جتنے غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں سارے جوان ہوتے ہیں, کسی بوڑھے کو نہیں دیکھو گے آپ. بڑھاپے میں اور مشکل ہے, کیونکہ جوانی کی بری عادتیں بڑھاپے میں جو ہے نا پختہ ہو جاتی ہیں. تو اور اتنا بوڑھا بھی نہیں تھا وہ. تو میں نے کہا کیونکہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ایک توبہ کیوں کر لی اس نے, وہ مزے بھی اڑا لیے, توبہ بھی کر لی تو مزے ہو گئے, اس لیے اس کو تکلیف ہو رہی. ایک بوڑھا آدمی کسی بزرگ کے پاس آیا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بہت دیر کر دی. انہوں نے کہا جو موت سے پہلے آ گیا اس نے دیر نہیں کی. تو جوانی میں کچھ اچھے کام کیے ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے بڑھاپے میں. ایک چھوٹا سا واقعہ بس ختم, پھر اس کے بعد چھٹی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ, میں نے کفر کی حالت میں 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے. کتنی لڑکیوں کو؟ عرب کی عادت تھی نا زندہ, پیسے دے دے کے بچیاں خرید لیتا تھا کہ بھائی دفن نہیں کرو, پیسے لے لو. 100 بچیاں ایسے میں نے پیسہ خرچ کر کے خریدی ہیں تاکہ یہ زندہ دفن نہ ہو. لیکن یہ کیا تھا, کفر کی حالت میں. تو یا رسول اللہ, کیا قیامت کے دن یہ میری اتنی بڑی نیکی, بہت پیسہ دے دے کے باپ سے بیٹیاں خریدی تھیں اس نے, اور ایسے ماحول میں جب اپنی بیٹی رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, اور یہ دوسروں کی بیٹیاں خرید کے ان کی کفالت کر رہے ہیں. مالدار صحابی تھے, لیکن یہ کام کس حالت میں ہوا ہے؟ کفر میں. تو کیا میری نیکی کا قیامت میں ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا اسی نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بعض دفعہ کافر سے کوئی اچھا کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کو کلمے کی توفیق, بعض دفعہ مسلمان گناہگار سے گناہوں کی حالت میں کوئی ایسا کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے موت سے پہلے لائن پہ لے آتے ہیں, جہنم کے قریب ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے بعض لوگ جہنم کے ایک بالش قریب ہوتے ہیں, انہیں اللہ پکڑ کے جنت کی طرف کر دیتے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے. اس لیے اچھے کام کیا کرو, اس سے فائدہ ہوتا ہے, موت اچھی ہو جاتی ہے انسان کی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.